اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، یہ قصہ ہے قرآن کریم کا۔ مکہ کے سرداروں نے کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ جسے کسی نے نہ دیکھا، جو ہمارے خداؤں کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کر سکے۔ یہ قصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کا۔ مکہ والوں سے انہوں نے کہا، میں ہوں ہاشم عبد المناف کا بیٹا، اور ہم ہیں اللہ کے گھر کعبہ شریف کے محافظ۔ ہاں، بالکل صحیح کہا، ہم اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں، اور کسی میں یہ ہمت نہیں کہ ہمارے قافلے کو روک سکے۔ یہ ہے سورہ قریش کا پیغام۔ مدرسوں میں اکثر حافظ صاحب سورہ قریش بچوں کو جلدی یاد کرا دیتے ہیں، مگر حقیقت میں بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ سورہ تو نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق دینا چاہتا ہے۔ قریش اپنے مال دولت پر بڑا گھمنڈ کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے، آخر اس سورہ کے نازل ہونے کی حکمت کیا تھی؟ کون تھے عمر الاولیاء عرف ہاشم، اور کیسے قریش کی خود غرضی کو اللہ نے قرآن میں ہمیشہ کے لیے مثال بنا دیا؟ مکہ سے یہ پیغام آیا، اللہ نے قریش کی غفلت اور ناشکری کو انسانیت کے لیے ایک سبق بنا دیا۔ اور سب سے اہم سوال، آج کے 1400 سال پہلے نازل ہوئی یہ سورہ آج اپنی زندگی میں کیا پیغام رکھتی ہے؟ اسی حقیقت کو ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ سورہ قریش اس وقت نازل ہوئی جب قریش کے سردار اپنے مال دولت اور شہرت کا گھمنڈ دکھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ ابو حکم نے بنو ہاشم کے لوگوں سے کہا، اے بنو ہاشم، ایک بات میری سمجھ میں قطعی نہیں آتی۔ لوگوں نے پوچھا، کون سی بات؟ ابو حکم بولا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر اللہ کو واقعی کوئی نبی بنانا تھا تو قریش کے کسی امیر اور رسولدار شخص کو کیوں نہیں چنا؟ پورے مکہ میں اللہ کو یہی مفلس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ دوسرا سردار بولا، صحیح کہتے ہو، اللہ چاہتا تو کسی سردار کو نبی بنا دیتا، مگر جب ان کا گھمنڈ اور تکبر حد سے آگے بڑھ گیا تو اللہ رب العزت نے ان کی اوقات اور حقیقت یاد دلانے کے لیے سورہ قریش نازل فرمائی۔ پریشان ہو کر کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر جگہ لاجواب کر رہے ہیں، اور اب وہ ہمارے خلاف ایک نئی شاعری لائے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ناشکرے ہیں۔ شاید وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ان میں سے بولا، سوچو ذرا، یہ مت بھولو کہ ہم لوگ عام لوگ نہیں بلکہ قریش کے سردار ہیں۔ کیا تم بھول گئے ہو وہ دور جب مکہ بھوک اور تنگی سے تڑپ رہا تھا؟ یہ حقیقت دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے زمانے کی ہے۔ اس وقت مکہ تنگ حالی اور بھوک کا شکار تھا۔ آبادی کم تھی، مگر لوگ آنکھوں سے مرنے لگے تھے۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی توحید بھول چکے تھے۔ مکہ شرک اور بت پرستی کا گڑھ بن چکا تھا۔ کعبہ شریف جو توحید کا مرکز تھا، اس میں اور اس کے ارد گرد 360 بت رکھے تھے۔ دن رات لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے اور انہیں اللہ تک اپنی دعا پہنچانے کا وسیلہ سمجھتے۔ لوگ پکارتے، اے ہبل، ہماری دعا کا وسیلہ بن، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، رحم کر۔ لیکن ان کی مدد نہ کر سکا۔ یہ زمانہ اتنا مشکل تھا کہ لوگ خوابوں میں روٹیاں اور پانی دیکھتے۔ کوئی کہتا، کل میں نے خواب دیکھا، ہم دونوں پیٹ بھر کر روٹیاں کھا رہے تھے اور ٹھنڈا پانی پی رہے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ لوگ بھوک سے بلک رہے تھے۔ وقت بہتا رہا، مکہ والے اپنے بتوں کی پوجا کرتے رہے، دن رات ان سے بھیک مانگتے، اے قبیل، ہماری دعا اللہ تک پہنچا دے، ہماری عبادت قبول ہو۔ لیکن ان کا کوئی دیوتا ان کے کام نہ آیا۔ دھیرے دھیرے انسان اور جانور بھوک پیاس سے مرنے لگے، اور پھر ایک امید کی کرن جگی۔ ایک آواز اٹھی، ارے یہ کون آ رہے ہیں؟ عبد الہاشم، کعبہ کے سردار تشریف لا رہے ہیں۔ ہاں، یہ وہی ہاشم تھے جو دور دراز علاقوں کا سفر کر کے اپنے لوگوں کے لیے کھانے کا سامان لاتے، پیاسوں کی پیاس بجھاتے، بھوکوں کو اپنے ہاتھوں سے روٹیاں توڑ کر کھلاتے۔ اپنے قوم کی خدمت میں انہوں نے دن رات ایک کر دیے، مگر اس کے باوجود بھی بھوک اور تنگحالی کے سائے منڈراتے ہی رہے۔ لوگ کہتے، ہاشم کچھ دن تو یوں ہی گزر جائیں گے، لیکن
اس مشکل کا مکمل علاج نکالنا ہوگا۔ صرف استھائی راحت سے بات نہیں بنے گی، ہمیں ایسا حل چاہیے جس سے مکہ ہمیشہ کے لیے اس بھوکماری اور تنگی سے نکل سکے۔ عاصم دن رات غور و فکر میں ڈوبے رہتے، اپنے لوگوں کی فکر میں گلتے رہتے، بڑے بوڑھوں سے مشورہ کرتے، میں اپنے لوگوں کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، آپ بزرگ ہیں، کوئی راستہ دکھائیے۔ لیکن ہر طرف سے مایوسی ہاتھ آتی، لوگ کہتے ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، مکہ ایک ریتیلا علاقہ ہے، یہاں نہ پھل اگتے ہیں، نہ سبزیاں، نہ سونے کی کھانے ہیں، نہ ہیرے جواہرات، چاروں طرف بس ریت ہی ریت ہے اور بھوکے پیاسے لوگ۔ ہم آخر کریں بھی تو کیا؟ وقت اسی تنگی اور فاقہ کشی میں گزرتا رہا، نہ جانے کتنی جانیں موت کے حوالے ہو گئیں۔ عاصم کی راتیں بے چینی میں کٹتی، دل و دماغ میں ایک ہی سوال، آخر میری قوم کو اس حال سے کیسے نکالا جائے؟ اور پھر ایک دن ان کے دل میں ایک روشنی اتری، ایک خیال آیا، مکہ والوں کی سب سے بڑی طاقت اللہ کا گھر کعبہ شریف، یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری عزت ہے اور یہی ہماری حفاظت کرے گا، تو کیوں نہ اسی کے نام کو لے کر تجارت شروع کی جائے۔ انہوں نے اعلان کیا، اے قبیلے والوں، ہم کاروبار کریں گے، سردیوں میں یمن کا سفر کریں گے اور گرمیوں میں سیریا کا۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا تو آج تک کسی نے سوچا ہی نہیں، یہ تو موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، ڈاکو ہمارا مال لوٹ لیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے۔ عاصم، یہ پاگل پن ہے۔ مگر عاصم مسکرائے اور سب کو سمجھایا، پریشان مت ہو، ہم بیت اللہ، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہماری حفاظت خود اللہ کرتا ہے، کوئی ہم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ لوگوں نے بھی حامی بھر دی، ہاں عاصم صحیح کہتے ہیں، ہم قریش ہیں، کوئی ہم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اصل میں اس زمانے میں کعبہ کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے تھے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت تھا اور سال میں ایک بار ہر قبیلہ اپنے بت کی پوجا کرنے مکہ ضرور آتا۔ لوگ کہتے اس بار دیکھنا، لات اور عزا میرے توپوں سے خوش ہو جائیں گے، خاص تحفہ لایا ہوں ان کے لیے۔ تو اگر کوئی قبیلہ قریش کے قافلے پر حملہ کرتا تو اسے ڈر رہتا کہ قریش ان کے بت کو نقصان نہ پہنچا دیں یا ان کے بت کو کعبہ سے نکال باہر نہ کر دے، کیونکہ آخر میں انہیں سال میں ایک بار اپنے بت کی پوجا کے لیے مکہ آنا ہی تھا۔ اس لیے کوئی قبیلہ قریش کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت نہ کرتا۔ اور جب یہ حقیقت سب کی سمجھ میں آ گئی تو سفر کی تیاری شروع کر دی گئی۔ ایک نوجوان نے اپنے والد سے کہا، سفر لمبا ہے میرے بابا۔ بابا نے مسکرا کر کہا، بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھو، فکر مت کرو۔ نوجوان بولا، آپ اجازت دیں، انشاءاللہ میں جلد لوٹوں گا۔ قریش کے لوگ سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کا سفر کرنے لگے۔ اگر راستے میں کوئی ڈاکو انہیں روکتا تو قریش والے کہتے، کیا تم نہیں جانتے ہم بیت اللہ، اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں؟ یہ سن کر ڈاکو سہم جاتے، مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ قریش والے کہتے، کوئی بات نہیں، مگر آگے سے خیال رکھنا، اور پھر بے خوف ہو کر پورے یقین کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتے۔ اور اسی طرح کعبہ کے مکہ میں ہونے کی وجہ سے قریش بے خوف ہو کر سردی اور گرمی کا سفر کرتے رہے۔ دھیرے دھیرے مکہ صرف ایک بستی نہیں رہا بلکہ ایک بزنس ہب بن گیا۔ لوگ خوشحال ہو گئے، امیری آ گئی۔ ان لمبے سفروں نے قریش کو صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ انہیں علم اور تجربے سے بھی مالا مال کر دیا۔ ان کے تعلقات دوسرے ملکوں کے بادشاہوں سے بننے لگے۔ انہی سفروں میں انہوں نے رسم الخط یعنی کولیوگرافی سیکھی، وہی خط جسے بعد میں قرآن مجید کو لکھنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ لیکن وقت کی گردشیں کبھی ایک سی نہیں رہتی۔ حضرت عاصم اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر سردی اور گرمی کا یہ سفر چلتا رہا اور کچھ ہی سالوں میں مکہ اتنا بڑا تجارتی مرکز بن گیا کہ یمن کا حاکم ابرہہ جلن اور گھمنڈ سے بھر گیا۔ اس نے ہاتھیوں کی فوج تیار کی اور مکہ کی طرف چڑھائی کر دی۔ اس کا ارادہ صاف تھا، میں اللہ کے اس گھر کو مٹا دوں تاکہ مکہ کا نام ہی مٹ جائے، یمن بزنس کا سینٹر بن جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا محافظ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ابرہہ کا خواب چکنا چور ہو گیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا حکم فرمایا تو یہی قریش جنہیں اللہ نے بھوک سے بچایا تھا، پیاس سے بچایا تھا، جنہیں کعبہ کی وجہ سے عزت اور امان بخشی تھی،
وہی اپنے پیغمبر کی مخالفت کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے مال اور دولت کا گھمنڈ دکھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا۔ اللہ رب العزت نے سورہ قریش نازل فرمائی تاکہ انہیں یاد دلایا جائے، تم بھوک سے مر رہے تھے، میں نے تمہیں روزی دی، تم ڈر کے سائے میں جی رہے تھے، میں نے تمہیں امن بخشا۔ یہ سب کس کے سبب سے؟ میرے گھر بیت اللہ کی وجہ سے۔ اب آئیے، سورہ قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں قریش سے سیدھے مخاطب نہیں ہوئے بلکہ ان کے بارے میں بات کی، یعنی تھرڈ پرسن اللہ کی ناراضگی کا اظہار۔ جیسے ہم کسی سے خفا ہوں اور کہیں اس سے کہہ دو کہ میرے سامنے مت آئے، ٹھیک اسی طرح اللہ نے بھی اشارہ کر دیا کہ اے قریش، جنہیں میں نے نعمتیں دی وہی مجھے بھول گئے۔ الہ یعنی عادت ہو جانا۔ قریش کو عادت ہو گئی تھی سفر کی، سردی میں یمن اور گرمی میں شام کی، اتنی عادت کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا احسان بھی یاد نہیں رہا۔ سوچئے، سردی کا موسم، دن چھوٹے، راتیں لمبی، فصلیں نہیں اگتی، کام ٹھپ پڑ جاتے ہیں اور چوری اور ڈکیتی بڑھ جاتی ہے، مگر اس وقت بھی اللہ نے انہیں امان اور رزق بخشا۔ گرمی کا موسم، تپتی دھوپ، لمبا سفر، پیاس کا عالم، مگر اللہ نے انہیں حفاظت دی، ان کے کاروبار کو برکت بخشی۔ اس لیے اللہ نے تیسری آیت میں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے، اس رب کی جو اس گھر کعبہ کا مالک ہے۔ لیکن افسوس، انہوں نے بتوں کو پکارا، ہمبل اور لات اونچا ان کی شان، جبکہ روزی اور امان دینے والا صرف اللہ تھا۔ اور آج ہم اس سورہ کو نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ صرف قریش کی کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ایک تازہ پیغام ہے کہ ہمیں عادت نہیں پڑنی چاہیے نعمتوں کی، بلکہ ہر نعمت کو اللہ کی طرح منسوب کر کے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اے سننے والوں، یاد رکھو، جس نے قریش کو بھوک سے بچایا، پیاس سے بچایا، امان بخشی، وہی تیرا رب ہے۔ صرف اسی کے سامنے جھک، صرف اسی سے مانگ اور صرف اسی کی عبادت کر۔ جب آپ اس سورہ کو ریسائٹ کریں تو یاد رکھیے، یہ کوئی معمولی ہلکی پھلکی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک گمبھیر، وزنی اور ہیوی پیغام ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فیور، ایک احسان یاد دلا رہا ہے، اس لیے اسے یوں ہی نہ پڑھیں بلکہ دل سے، احساس کے ساتھ، زور اور وزن ڈال کر پڑھیں۔ اے قریش، میں نے تمہیں کتنے احسانات دیے، کتنے فضل کیے، مگر تم مجھے بھول گئے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے رب کی عبادت کرتے، اس رب کی جس کا نام لے کر تم اتنے بڑے بنے، اس کعبے کے رکھوالے کا میرے دربار میں ہمیشہ استقبال ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری سیرت کو دیکھا جائے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کی تیسری آیت ہی اصل میں راز کھولتی ہے، یعنی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یعنی تمہیں چاہیے کہ اس گھر بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ رحمت للعالمین نے اپنی پوری زندگی اسی ایک پیغام کے لیے وقف کر دی کہ انسان صرف اپنے رب کی عبادت کرے، توحید پر قائم رہے، کیونکہ یہ سب قریش کا طریقہ تھا۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں، بندہ سیدھے اپنے رب سے دعا کرے، اس کی بات رب تک ہی پہنچے گی۔ اس لیے یہ آیت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ہمیں توحید سکھاتی ہے، ہمیں بتاتی ہے صرف اور صرف اپنے رب ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب ذرا پوری سورہ کو ایک ساتھ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے، تعجب کی بات ہے، قریش کو اتنی عادت ہو گئی سردی اور گرمی کے سفروں کی کہ وہ اپنے رب کو ہی بھول بیٹھے۔ انہیں چاہیے تھا کہ اپنے رب کی عبادت کریں، اس رب کی جس کا یہ گھر ہے۔ اب سوچئے، قریش تو یہ بھی کہہ سکتے تھے، بھائی کس اللہ کی عبادت کریں، کعبے میں تو 360 بت رکھے ہوئے ہیں، بتاؤ کس کی عبادت کریں؟ تو جواب اللہ تعالیٰ نے چوتھی آیت میں دیا ہے، جس میں تمہیں کھانا دیا جب تم بھوک سے تڑپ رہے تھے اور تمہیں امان بخشی جب تم ڈر اور خطرے میں تھے۔ بس سوچو،
بچے بھوک سے مر رہے تھے اور اللہ نے رزق اتارا، ڈکیتی اور خطرے منڈرا رہے تھے مگر اللہ نے امان دی۔ اب سوال یہ ہے، یہ تو 1400 سال پرانی صورت ہے، قریش کی کہانی ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے اس کا پیغام کیا ہے؟ بھائی، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ صرف قریش کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے تا قیامت نازل ہوا۔ آج یہ صورت ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالو، شاید 10-15 سال پہلے آپ کے پاس کوئی طاقت بھی نہ رہی ہوگی، جس پر آج آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ پلیٹ بھی نہ رہی ہوگی۔ شاید پہلے آپ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، آج اللہ نے اپنے گھر آپ کو گھر سے نوازا۔ آپ کو اچھی تعلیم نہ ملی ہوگی مگر آپ کے بچے آپ سے بہتر تعلیم پا رہے ہیں۔ یہ سب کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ پیسہ آتا ہے تو گاڑی بڑی لے لیتے ہیں اور فلیٹ لیتے ہیں، پھر پاور اور چیئرمینی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہی غفلت، یہی وہ راستہ ہے جس پر قریش چلے تھے۔ اور یاد رکھو، جیسے اللہ نے قریش پر تعجب کیا، ایک دن آخرت کے میدان میں ہم پر بھی تعجب کیا جائے گا۔ کہا جائے گا، بتاؤ، انہیں کھانا کھانے کو دیا، پانی پینے کو دیا، بہتر زندگی بھی، بہتر شہر میں پیدا کیا، مگر یہ اپنے رب کو ہی بھول گئے۔ آج اپنے بچوں کی طرف دیکھو، اپنے ماں باپ کی طرف دیکھو اور غزہ میں مرتے ہوئے معصوموں کی طرف دیکھو۔ فرق صرف اتنا ہے، وہ غزہ میں پیدا ہوئے اور آپ یہاں پیدا ہوئے۔ آپ آرام سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ آرام سے سانس بھی نہیں لے سکتے۔ تو یاد رکھیے، یہ سب نعمتیں صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہیں۔ اس لیے کوشش کریں اپنے رب کو جاننے کی، اس کے ناموں کو پہچاننے کی، اس کے نبیوں اور اس کی کتاب کو پڑھنے کی۔ زندگی مختصر ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں یاد کرے، ہم اسے یاد کر لیں۔ اے میری بہن، اے میرے بھائی، ہم اس دنیا میں صرف آخرت بنانے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ دنیا بس ایک دریا ہے، اصلی ٹھکانہ جنت ہے۔ تو آئیے اپنے بچوں کو دین سکھائیں، قرآن پڑھائیں اور توحید پر قائم رہیں۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کوئی جانکاری حاصل ہوئی ہوگی، اور اگر حاصل ہوئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو اپنے یار دوست رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں، کیونکہ اگر ہم اپنا اتہاس، اپنے دین کو جانیں گے نہیں تو خود کو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ حافظ۔